اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ قرآن پاک کی اس آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے باقی انبیاء پر نبی علیہ السلام کا جو مقام اور جو مرتبہ اور جو شان اور جو رفعت اللہ نے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ پہلے جتنے بھی نبیوں کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ اگر تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو ضرور بالضرور تم میرے محبوب پر ایمان لے آنا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس قدر حضور علیہ السلام کی عظمت ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو، جن کو نبوت عطا کی، ان نبیوں کو اس بات کا پابند اور ان سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ تمہارے زمانے میں محبوب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئیں تو پھر تم نے اپنی نبوت و کتاب چھوڑ کر رسول اعظم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آنا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر بعد والے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضور سے پہلے جتنے بھی پیغمبران حق کو اس دنیا میں بھیجا، ان سب سے حضور علیہ السلام کے بارے میں عہد لیا ہے، ان سب سے حضور علیہ السلام کے بارے میں عہد لیا ہے، ان کو پابند کیا ہے۔ اور پابند کیا کیا ہے کہ اے میرے نبیوں، تم نے اپنی امتوں کو، اپنی قوم سے بھی یہ عہد لینا ہے، اگر تمہارے زمانے میں وہ محبوب آ جائے تو میرا کلمہ چھوڑ کر، میری شریعت چھوڑ کر محمد عربی کا کلمہ پڑھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پیغمبروں سے یہ عہد لیا، گویا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا چرچا نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں اس بات کو بیان کیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ مِن نُوحٍ، اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور آگے اس کے فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بعد کے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی فرمائی، فرمایا پیارے حبیب ہم نے تم سے پہلے نبیوں اور رسولوں پر بھی وحی بھیجی ہے، اور ہم نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی یہ وعدہ لیا تھا، اور ان کے بعد اور تم سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان سب سے ہم نے یہ عہد و پیمان لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ تم سب نے میرے نبی کی اتباع کرنی ہے۔ آپ اس کو اندازہ لگا لیں کہ کس قدر انبیاء کے اندر حضور کا مقام اور مرتبہ ہے، حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت انبیاء میں کس مقام پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عمر پاک نے روتے ہوئے بلبلاتے ہوئے بات عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ نبیوں کے آخر ہیں، یعنی آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، اور پہلوں میں اللہ نے آپ کا ذکر کیا اور ہمیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، یعنی اللہ نے آپ کو عظمت اور شان یہ عطا کر دی کہ آپ نبیوں کے آخر ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، اور پھر فرمایا کہ پہلوں میں آپ کا ذکر یوں کر دیا کہ ان سے عہد و پیمان لیا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کا نام زمین پر محمد اور آسمان پر احمد ہوگا، تم اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا اور اپنی اپنی امتوں کو بھی اس کی اتباع کا حکم دینا۔ آگے فرماتے ہیں حضرت ابن عمر پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دوزخی تمنا کریں گے، جو دوزخ میں چلے جائیں گے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر کے، حضور کا کہا نہیں مانیں گے، جو دوزخی میں چلے جائیں گے وہ تمنا کریں گے کاش ہم دنیا کے اندر رسول کی اتباع کر لیتے، آج جہنم سے بچ جاتے۔ تو یہ بات وہی جو میں نے کل کی کہ اس دن دیکھ کر مانا تو پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر وقت گزر چکا ہوگا۔ یہ دنیا ہے ماننے کی جگہ، آج مانو، آج ان کی اتباع کرو۔ اور قرآن پاک میں اس بات کو بیان کیا ہے سورۃ الاحزاب کے اندر، فرمایا کہ وہ کہیں گے کاش ہم اللہ کا حکم مانا ہوتا اور اس کے رسول کا حکم مانا ہوتا، ہم نے اللہ رسول کا حکم مانا ہوتا، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے، ہم جنت میں داخل ہو چکے ہوتے۔ اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خلق میں اول انبیاء ہوں اور بعثت میں آخر ہوں۔ جب کائنات کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، تو سب سے پہلے جس ذات کو بنایا ہے وہ رسول اعظم کی ذات ہے، سب سے پہلے جس کے نور کو بنایا ہے وہ رسول اللہ کا نور ہے، سب سے پہلے جس روح کو تخلیق کیا وہ روح مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خلق میں اول ہوں، پہلے ہوں، انبیاء سے بھی پہلے ہوں، مگر بعثت میں آخر ہوں، مجھے بھیجا سب سے آخر میں گیا ہے، آخری نبی بن کے آیا ہوں، آخری پیغمبر اور رسول بن کے آیا ہوں، میرے بعد اب صبح قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، میں آخری پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی، تخلیق میں اول تاکہ اول بھی وہی ہو، اور بعثت میں آخر، اعلان نبوت میں آخر، اور آخری امت کا نبی بنا کے بھیجا تاکہ یہ شرف اور یہ عزت بھی حضور علیہ السلام کے پاس ہی ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں حضرت علامہ قاضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی یہ آیات مقدسات اور قرآن پاک کی یہ آیت تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا رفع بعضهم درجات، قرآن میں جو آیا ہے رفع بعضهم درجات، بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض کو بعض پر رفع، اس کو بلند کر دیا، فرمایا سب پر جس کو بلند کیا وہ رسول اعظم کی ذات ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہے جس کو سب سے عرفہ اور اعلیٰ کر دیا۔ اور پھر فرماتے حضرت علامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس بات کو کہ فرمایا کبھی غور کیا کرو اس بات کو، قرآن کو بغور پڑھا کرو، قرآن پاک کو بغور پڑھا کرو، اللہ نے باقی انبیاء اکرام کو ان کا نام لے کر مخاطب کیا ہے، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ادریس، یا یونس، جملہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو جب اللہ نے مخاطب کیا تو ان کا نام لے کر
فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف مقام عزت اللہ نے مصطفیٰ کو دی کہ مصطفیٰ کو جب مخاطب کیا تو القاب کے ذریعے کیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کہا کہ اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مخاطب فرمایا، جو حضور علیہ السلام سے خطاب فرمایا، تو وہ نبی علیہ السلام کو ان کلمات عظیمت کے ساتھ جو پہلے کسی نبی کے ساتھ مخاطب نہیں ہوئے۔ یعنی اللہ جب حضور سے مخاطب ہو رہا ہے یا حضور سے اللہ جب خطاب کر رہا ہے تو ان الفاظ اور ان کلمات کے ساتھ کہ وہ کلمات اللہ نے پہلے نبیوں کے لیے بھی استعمال نہیں فرمائے۔ تو اللہ جب حبیب سے مخاطب ہو تو وہ کلمات استعمال کرے، تو میں اور آپ کس بات کی مولی؟ ہمارے لیے تو حکم ہی یہ ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جب عرض کریں تو ادب کے دائرے سے باہر نہ نکلیں، ادب کے جو اعلیٰ ترین اور اخلاق کے جو اعلیٰ ترین الفاظ ہوں وہ حضور کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سارے دینوں پر غلبہ دیا ہے، اور حضور کے دین کو صبح قیامت تک وسعت عطا فرما دی، اور اللہ نے اس دین کو پسند کیا جو دین مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ عند اللہ الاسلام، اللہ فرمایا کہ اللہ کا دین کیا؟ فرمایا اسلام ہی اللہ کا دین ہے، اللہ کا پسندیدہ ترین دین اسلام ہے، اور وہ دین اللہ نے مصطفیٰ کو جو دین عطا فرمایا وہ دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ نے ہر اس چیز کو اعلیٰ اور افضل اور اولا کر دیا جن چیزوں کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی۔ اگر وہ چیزیں اعلیٰ ہوگی تو مصطفیٰ کتنی اعلیٰ ہوں گی۔ اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ساری امتوں سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی، اور قبروں سے جب لوگ جائیں گے سب سے پہلے میری امت کو اٹھایا جائے گا۔ حالانکہ ہم سے پہلے کروڑوں سال پہلے جو فوت ہو گئے، آدم علیہ السلام کی امت ہے، نوح علیہ السلام کی امت ہے، پہلے نبیوں کی امت ہے، کروڑوں سال پہلے انتقال کر گئے، فوت ہو گئے، اٹھانا تو ان کو بھی ہے۔ اب اصول اور ضابطہ تو یہی ہونا چاہیے کہ جو پہلے فوت ہو کے دفن ہو گیا اٹھایا بھی پہلے جائے، جو اس دنیا میں پہلے آئے جنت میں بھی پہلے جانے چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہاں فرمایا اٹھائے بھی پہلے جائیں گے اور جنت میں داخل بھی، یہ کیوں کیا جائے گا؟ اب جنت تو سبھی کو ملنی ہے، کسی کو بعد میں، کسی کو، جس کو ملنی اللہ نے جس کو عطا کرنی ہے، تو پھر یہ کیوں کہ حضور کو ہی پہلے اور حضور کی امت کو ہی پہلے؟ صرف اس لیے کہ حشر کے دن اللہ ساری کائنات کے انسانوں کو اپنے محبوب کا مقام دکھانا چاہتا ہے۔ اس میں ایک نقطہ صرف یہ ہے، سب سے پہلے حضور کو جنت میں داخل فرما کے اللہ یہ ساری، جب حشر کے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک کی ساری امتیں جمع ہوں گی، اور جو حضور کے مقام اور مرتبے اور حضور کی عزت اور حضور علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کے منکر تھے، جو سمجھتے تھے نبی علیہ السلام کا مقام کوئی نہیں اللہ کے ہاں، جنہوں نے کتابوں میں لکھ دی اللہ کے ہاں چوڑے اور چمار سب برابر ہیں، اللہ کے ہاں نبی اور زید اور بکر سب برابر ہیں، مطلب لکھ بھی دیا، پھر اس پہ تعویلات بھی پیش کر دی، اور باقاعدہ پڑھایا بھی جاتا ہے، ذہنوں میں بھی اتارا جاتا ہے، یہاں تک لکھ دیا نماز میں نبی کا خیال آنے سے بہتر ہے کھوتی اور کھوتے کے جو آپس میں وہ کرے وہ آ جائے تو وہ بہتر ہے۔ مطلب اس طرح کی باتیں لکھ دی، اب کوئی مانے نہ مانے، کہا جی اب پوچھا گیا کیوں کہتے وہ اس لیے کہ توجہ اللہ ہو، ان کو یہ سمجھ ہی کوئی نہیں۔ جب ان کے ایک شیخ سے پوچھا گیا اب کیسے جان چھڑائیں نماز میں نبی کے خیال سے، جب ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، اب جب ہم کہیں گے السلام علیکہ تو حضور کا خیال تو آئے گا۔ اس نے کہا بس وہ ویسے ہی کر لیا کر جیسے کام بادشاہ ہوتا ہے۔ جب اس درجے کا دین بیان ہوگا تو ان سے متاثر ہو کے کوئی کافر تھوڑے مسلمان ہوگا، یا کافر تھوڑا حضور کی عظمت کا پھر اقرار کرے گا۔
یہ شانیں بیان ہوں گی تو کوئی کافر اقرار کرے گا نا کہ واقعی مسلمانوں کے نبی کی کوئی عظمت و شان ہے۔ جب یہ شانیں بیان ہوں گی تو پھر ہی کوئی اس بات کو مانے گا نا کہ مسلمان ایسے ہی نہیں اپنے نبی کے نام پہ کٹ بھر رہے، ان کے نبی کی شانیں بڑی اعلیٰ ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ حضور کو سب سے پہلے جو جنت میں داخل فرمائے گا اور حضور کی امت کو اور حضور کے اصحاب کو صرف یہ دکھانا ہے، ان منکروں کو یہ دکھانا ہے، آج دیکھ لو میرے حبیب کا کیا مقام ہے، اور جو جو نسبتیں میرے محبوب سے جڑ گئی ان نسبتوں کو بھی اللہ پہلے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو کاش ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اللہ کے ہاں حضور کا مقام کیا ہے، اور اللہ نے حضور علیہ السلام پر اپنے انعامات اور اپنے کرم اور نوازش کس درجے پر جا کر فرمائی ہے۔ ہم ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کریں، ہم نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں بنا مانگے اور بنا کسی کی تبلیغ کیے رسول اللہ کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ یہ بات ہم ساری زندگی شکر ادا کرتے رہے، یہ کم نہیں کہ اس نے ہمیں رسول اللہ کی امت میں پیدا کر دیا۔ ہمیں یہ نصیب ہوا کہ ہمیں کسی اور گھرانے میں پیدا نہیں کیا، ہمیں پیدائشی ہم نے آنکھ کھولی تو ہمارے کان میں یہ آواز آئی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہمارے کان میں یہ آواز اور یہ صدا آئی ہے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہے۔ اور جب دنیا سے جائیں گے، اللہ کرے اس دنیا سے اس حال میں جائیں کہ جب ہم جائیں تو ہمارے جنازے پر بھی یہی پڑھا جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہوگی کہ اس حال میں ہمیں موت آ جائے کہ ہمارے جنازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ اور یہی ایک بندہ مومن کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے کہ پیدا ہو تو بھی اس کے محبوب کی کان اس کے کان میں اذان مصطفیٰ اور نبی پاک کا نام، اور جب تک زندہ رہے اپنے حبیب کا نام جپتا رہے، اس کی محبت میں زندہ رہے، اور مر جائے تو لوگ کہیں یہ حضور کا عاشق جا رہا ہے۔ تو قیامت کے دن تو وہ یقیناً حضور علیہ السلام کے لواء الحمد کے سائے میں اٹھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مقام محمود سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔